حضرت مولانا غلام قادر بہیروی اسراہم ضلع سرگودا کے مردم خیز قصبہ بیرا میں تقریباً 1214 ہجری بمطابق 1825 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ سندھ کے باشندہ تھے۔ ان کے جد بزرگوار تسخیر سندھ کے بعد سندھ میں آباد ہوئے۔ بعد ازاں سیاسی انقلاب سے مجبور ہو کر سندھ سے منتقل ہو کر بیرا میں مقیم ہو گئے۔ آپ کے دو حقیقی بھائی مولانا غلام حیدر قریشی اور مولانا غلام حسن قریشی تھے۔ آپ کے خاندان کا علمی شعرہ پورے علاقہ میں پھیلا ہوا تھا۔ قرآن مجید اور ابتدائی کتب کی تعلیم والد ماجد مولانا عبدالحلیم قریشی سے حاصل کی۔ جب آپ 10 برس کے ہوئے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے آپ کے توسن ذوق علم کے لیے تازیانہ کا کام کیا۔ آپ حسب ارشاد والد ماجد ایک طالب علم کے ہمراہ بیرا کے نواحی گاؤں چک قاضی میں جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بزرگ نورانی صورت سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے نہایت شفقت آمیز لہجے میں فرمایا، بیٹا تیری پیشانی سے تو انوار علم درخشاں ہیں، تو مویشی کیوں ہانک رہا ہے؟ جا اس کام کو چھوڑ کر علم دین حاصل کر اور مخلوق خدا کو فیض پہنچا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی طبیعت کا میلان علم دین حاصل کرنے میں اس قدر ہوا کہ با اصرار والدین سے اجازت لے کر ایک تاجر کے ہمراہ دلی روانہ ہوئے اور حضرت مفتی صدر الدین دہلوی کی خدمت میں 14 برس رہ کر علوم کی تکمیل کی اور سند فضیلت حاصل کر کے بیرا واپس ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ ہی کے ذہن رسا اور علمی قابلیت و استدعاء کا شعرہ دور دور تک پھیل گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے شعراء آفاق عالم آپ کے پاس علمی مذاکرات کے لیے آتے۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ہر علم کے ایک ایک رسالے کا متن ازبر کر لیا۔ دلی کے مشہور و معروف غیر مقلد مولوی صاحب نے آپ سے نماز جمعہ کے متعلق گفتگو کی۔ آپ نے چند سوالوں میں ہی انہیں لاجواب کر دیا اور وہ آپ کے مسلک کے قائل ہو گئے۔ دلی سے بیرا میں قیام فرمائے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا کہ آپ بغرض بیت سیال شریف پیر سیال حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کی خدمت معلیٰ میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ سیالوی نے آپ کو پہلی نظر میں ہی کشف قلبی سے جانچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایسی استدعا فرمائی کہ اس کے صحیح طور پر نشرما کی گئی تو یہ نوجوان میرے تاباں کی طرح ایک جہاں کو منور کرے گا۔ چنانچہ چند دنوں میں ہی پیر سیال غریب نواز نے آپ کو بیعت فرما کر ظاہری اور باطنی کمالات سے مالا مال کر دیا۔ حضرت مولانا بہیروی نے سیال شریف کچھ عرصہ قیام فرمایا اور اپنے شیخ کامل کی ہدایت پر مجاہدے ریاضات کیے۔ علاوہ زرین تواضع، مستدی اور خلوص سے حضور پیر سیال کی خدمت کی۔ روحانی مقامات اور منازل سلوک طے کرنے کے بعد واپسی کی اجازت مرحمت فرمائی اور کمال شفقت و مہربانی سے اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا، مولوی صاحب آپ کا نکاح دریائے جہلم کے کنارے ایک گاؤں میں ہوگا۔ چنانچہ آپ کی شادی ضلع جہلم کے ایک عارف کامل اور عابد و زاہد بزرگ حضرت مولانا شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک سے ہوئی جو آپ کے والد ماجد کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت مولانا بہیروی کو حضور پیر سیال سے والہانہ محبت اور عشق تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر دوسرے یا تیسرے ماہ سیال شریف حاضری دیا کرتے تھے۔ دوران قیام لاہور جب عازم سیال شریف ہوتے تو آپ بیرا بھی جاتے اور بیرا صرف ایک رات قیام فرما کر سیال شریف تشریف لے جاتے اور وہاں جی بھر کر رہتے۔ حضرت خواجہ سیالوی کا کمال ادب فرماتے اور آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔
حضور ثانی لاسانی حضرت خواجہ محمد دین سیالوی اور خواجہ محمد فضل دین سیالوی کی علمی خدمت فرماتے اور اسے اپنے لیے باعث سعادت دارین سمجھتے۔ آپ اپنے مرشد کامل کا ذکر خیر اکثر فرمایا کرتے تھے اور فود و محبت سے آپ پر ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی۔ حضور ثانی لاسانی سے آپ کو بہت محبت اور عقیدت تھی۔ دونوں بزرگوں کی باہم مراست تھی۔ جب ثانی لاسانی لاہور تشریف لے جاتے تو مولانا بیروی حاضر خدمت ہو کر فیض یاب ہوتے۔ حصول علم سے فراغت کے بعد آپ نے دین مدرسہ کی بنیاد رکھی اور آپ کی شہرت دور دراز علاقوں تک پھیل گئی اور طالب علم آپ کی خدمت میں پہنچنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ہندو راجہ نے بھی آپ سے استفادہ حاصل کیا۔ بعد ازاں آپ اپنے چچا جان کی وفات اور والد ماجد کی پریشانی کے باعث وطن تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے اصرار پر بیرا شریف میں ہی درس و تدریس کا کام جاری رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ بیرا شریف میں آپ حضرت مولانا احمد دین بگوی کے مدرسہ میں درس و تدریس کی مسند پر فائز ہوئے۔ آپ اپنے والد ماجد حضرت مولانا عبدالحلیم بیروی کے پاس ایک مجذوب خادم خاص خدا بخش عرف جلی والے سائیں رہتے تھے۔ وہ کشف و کرامات بزرگ تھے۔ ایک دن آپ کے والد ماجد سے فرمانے لگے، مولانا صاحب قحط پڑنے والا ہے، اس کے لیے کسی طرح کچھ غلہ فراہم کر لیں۔ آپ نے جواباً فرمایا، سائیں جی ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی مخلوق کو رزق پہنچانے کا ذمہ اس رازق مطلق نے لے رکھا ہے، اس لیے وہ خود ہی کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت مولانا بیروی کو بیرا کا ایک سوداگر اپنے ہمراہ لاہور لے گیا۔ اس عرصہ میں آپ نے لاہور کی مختلف مساجد اور مجالس میں تقریر فرمائی اور آپ کی شہرت ہو گئی۔ آپ نے اونچی مسجد اندرون بائی دروازہ لاہور میں درس و تدریس اور خطابت کا سلسلہ جاری کیا۔ 1889 عیسوی میں اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے نائب استاد مقرر ہوئے اور 2 سال تک طلباء کو علم و فضل سے فیضیاب کرتے رہے۔ کالج کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 1292 ہجری بمطابق 1889 عیسوی میں عربی کے 2 مدرس کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ 1881 میں انگریزوں کو ایک فتوے کی ضرورت پیش آئی جس پر ملک کے علماء حقانی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ ان علماء کرام سے مایوس ہو کر گورنمنٹ کو اپنے ملازمین اور ان کاسالیس علماء کی طرف رجوع کرنا پڑا جو ہر دور میں اقتدار کی غلط باتوں پر اپنی مہریں لگانے کے لیے تیار رہتے۔ مولانا غلام قادر کے پاس جب یہ فتویٰ پہنچا تو آپ نے دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حکومت نے کالج کے پرنسپل سے رجوع کیا تاکہ وہ اپنے کالج کے مولویوں سے دستخط لیں۔ ڈاکٹران دونوں شملہ میں گرمیوں کی چھٹیاں گزار رہے تھے۔ انہوں نے سارے سٹاف کو ہدایت کی کہ وہ حکومت کے منشا کے مطابق فتویٰ دیں کیونکہ یہ استاد سرکاری ملازم ہیں۔ مولانا نے اس چٹھی کے پڑھتے ہی سب سے پہلے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور پھر یہ کہا، میں غلط فتویٰ نہیں دوں گا۔ پرنسپل کو اتنے فاضل کا کالج چھوڑ دینا بڑا ناگوار تھا۔ انہوں نے پھر لکھا کہ آپ فتویٰ نہ دیں مگر کالج کو نہ چھوڑیں، مگر آپ نے لکھا کہ میں غلط فتوے لکھنے کے لیے ملازمت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے لاہور واپس آ کر حضرت مولانا کو بلوایا تو آپ نے فرمایا، مجھے خواب میں میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اب میں صرف قرآن و حدیث پڑھایا کروں، میری تنخواہ اللہ کے خزانے سے ہر ماہ آیا کرے گی۔ آپ کا مدرسہ نعمانیہ لاہور میں اولین شیخ الحدیث کا تعین ہوا۔ علاوہ زرین اونچی مسجد میں بھی درس و تدریس اور خطابت کا سلسلہ جاری رہا۔ بعد ازاں آپ نے بیگم شاہی مسجد لاہور میں قیام فرمایا۔
آپ کے تصرف اور کشش باطنی سے جب لوگوں کا رجوع مسجد کی طرف ہو گیا تو آپ نے سب سے پہلے وہاں ایک انجمن کی بنیاد ڈالی جس کا نام انجمن حنفیہ رکھا گیا۔ آپ کے اثر باطنی اور انجمن کے ارکان کی سرگرمی سے تھوڑا ہی عرصہ میں سینکڑوں اشخاص اس انجمن میں شامل ہو گئے۔ انجمن کا مقصد اولین مسجد کی مرمت اور دینی مدرسہ کا قیام تھا، چنانچہ اس کے ممبران نے روپے کی فراہمی کا کام بڑی محنت اور کوشش سے کیا۔ آپ نے مسجد کی مرمت کا کام شروع کروا دیا۔ مسجد کا ایک کنواں جو جنوب کی طرف کچھ اچھی حالت میں تھا، اسے صاف کروا کر مرمت کروایا گیا اور اس کے ملحق وضو کی جگہ اور غسل خانہ وغیرہ بنوایا گیا۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے مشرقی اور شمال کی طرف بنوائے گئے اور ان دونوں دروازوں پر پرانے کتبے آج تک موجود ہیں۔ حضرت مولانا غلام قادر بہروی بہت بڑے عالم اور مفتی تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں علمی استفادہ حاصل کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ عربی اور فارسی علوم میں آپ کو وہ دسترس حاصل تھی کہ بڑے بڑے عالم و فاضل ان کے سامنے ذنوع ادب طے کرتے تھے۔ حضور پیر سیال حضرت خواجہ سیالوی سے حصول خرقہ خلافت کے بعد آپ کا فیض بہت زیادہ پھیلا اور روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ بیعت کے معاملے میں آپ بے حد محتاط تھے۔ جب تک کسی درستگی اعتقاد اور ذوق و شوق کا پورا امتحان نہ لیتے اسے اپنے سلسلہ میں داخل نہ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدین کی تعداد بہت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں احتیاط نہ برتتے تو آج آپ کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی۔ آپ کا فرمان ہے کہ مرید اسے کرنا چاہیے جو پیر کا پورا عاشق اور اس کے ہر قول و فعل کا بدل و جان اتباع کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدین خوش عقیدہ ہیں، آپ کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کے ہمہ وقت گن گاتے رہتے ہیں۔ آپ کے متعدد کتابیں اور رسائل یادگار ہیں جو کہ مختلف موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 19 ربیع الاول 1327 ہجری بمطابق 10 اپریل 1909 دوپہر کو ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار بیگم شاہی مسجد کے جوار میں ہے۔